خوش آمدید۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کے سوچیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے؟ آج ہم ایک بہت پرانی اور مشہور کہاوت پر بات کرنے والے ہیں جو اسی خواہش کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو کہاوت شروع ہوتی ہے کچھ اس طرح: کوا چلا ہنس کی چال۔ بس اتنا سا جملہ جو ابھی ادھورا ہے، لیکن اسی ادھورے پن میں ایک تجسس ہے، ایک پوری کہانی چھپی ہوئی ہے، خواہش کی، نقل کرنے کی اور پھر اپنی پہچان کھو دینے کی۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ دو ہیں، ایک کوا اور ایک ہنس۔ لیکن یہ صرف دو پرندوں کی بات نہیں ہے، دراصل یہ دو الگ الگ دنیاؤں کی علامتیں ہیں، دو مختلف سوچ اور دو بالکل الگ حقیقتیں۔ ان کو سمجھنا اس کہاوت کے سبق کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس کہاوت کے ایک بہت اہم لفظ پر: چال۔ ویسے تو چال کا مطلب ہے چلنے کا انداز، لیکن یہاں اس کا مطلب کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں چال کا مطلب ہے کسی کی فطرت، اس کی اپنی اصلیت، اس کی پہچان۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ چال، یہ شناخت آخر ہے کس کی؟ دیکھیے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف تو ہے کوا، بالکل عام سا، سادہ، اپنی ہی دنیا میں خوش، وہ اصلیت کی علامت ہے۔ اور دوسری طرف ہے ہنس، کیا شان ہے اس کی، بہت خوبصورت، بہت پروقار۔ وہ ایک ایسی مثال ہے جسے دیکھ کر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوں۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی نقل کا انجام۔ جب کوئی اپنی فطرت کو، اپنی اصلیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی چمک دمک سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس جیسا بننے نکل پڑتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کہاوت کی جڑ ہے۔ لیکن ایک منٹ، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی تو سوچے کہ کوئی نقل کرتا ہی کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ جو خود ہے اس سے خوش نہیں ہے، یا شاید اسے لگتا ہے کہ دوسرے کی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے، کوے نے بھی جب ہنس کی وہ شاہانہ چال دیکھی ہوگی تو وہ دنگ رہ گیا ہوگا اور اس کے دل میں بھی ویسی ہی بننے کی خواہش جاگ اٹھی ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا جب کوے نے یہ ناممکن سی کوشش کی؟ کیا وہ ہنس کی طرح چلنے میں کامیاب ہو گیا؟ کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ اب آنے والا ہے۔ پر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہنس بننے کی دھن میں کوے نے وہ بھی گوا دیا جو اس کا اپنا تھا، اس کی اپنی فطری چال، اس کی اپنی پہچان۔ مطلب نہ تو وہ ہنس بن پایا اور نہ ہی وہ اصل والا کوا رہا جو وہ پہلے تھا۔ کوے کے ساتھ جو ہوا وہ دراصل ایک بہت گہرے مسئلے کی طرف اشارہ ہے، جسے کہتے ہیں شناخت کا بحران۔ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے جب کوئی اپنی ذات کو بھول کر کسی اور کی نقل میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ خود اصل میں کون تھا، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ آخر یہ شناخت ہوتی کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ ساری خوبیاں اور عادتیں ہیں جو ہمیں وہ بناتی ہیں جو ہم ہیں، ہمارا اپنا انداز، ہماری اپنی سوچ جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ کوے نے ہنس بننے کے چکر میں اپنی اسی شناخت کو داؤ پر لگا دیا۔ دیکھیں، جب کوئی آنکھیں بند کر کے کسی کی نقل کرتا ہے نا، تو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنی اصلیت کھو دیتا ہے، وہ خاص بات جو صرف اسی میں ہوتی ہے۔ پھر وہ خود الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں ہوں کون، اور ظاہر ہے وہ کبھی بھی پوری طرح وہ نہیں بن پاتا جس کی وہ نقل کر رہا ہوتا ہے، اور اس ساری کوشش میں وہ اپنی قدرتی صلاحیتوں کو بھی بھول جاتا ہے، بالکل کوے کی طرح۔ لیکن ٹھہریے، اس کہانی کا مطلب صرف مایوس ہونا نہیں ہے، اس کے انجام میں ہی ایک بہت زبردست اور مثبت پیغام بھی چھپا ہوا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خوبصورتی کہیں باہر نہیں بلکہ اپنے اندر ہے، اپنی اصلیت کو جاننے میں ہے۔ تو پھر اس بحران سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ خود کو پہچاننے کا ایک سفر ہے جس کے 3 قدم ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے خود کو پہچاننا، اپنی ساری اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ۔ دوسرا قدم ہے اپنی قدر کرنا، یہ ماننا کہ ہم جیسے بھی ہیں بہت قیمتی ہیں۔ اور تیسرا اور آخری قدم ہے اپنی اسی انفرادیت کو فخر کے ساتھ اپنانا۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل قدر اور کمال کسی اور کی نقل بننے میں نہیں ہے، بلکہ جو ہم خود ہیں اسی میں بہترین بننے میں ہے۔
ہر کوئی اپنی جگہ پر مکمل اور خوبصورت ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے، اصل خوبصورتی کس میں ہے؟ کسی کی کامیاب کاپی بن جانے میں یا اپنی منفرد اصلیت کو اپنانے میں؟ یہ صدیوں پرانی کہاوت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس سوال کا جواب آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمیشہ سے تھا۔